پیچھے تذکرہ آ چکا ہے یہود اور نصارہ کا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے، اس میں سے ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے آنے پر تورات ساتھ لے کر جو آئے، انہوں نے جو انکار کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ایمان لاؤ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن آپ ہمیں اللہ کو دکھلائیے، خدا تعالیٰ گژھِ پانے ونن، خدا تعالیٰ اس چیز کا خود ہی ہمیں بتلائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، گویا کہ انہوں نے اس میں بھی شک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اگر کچھ راہ راست سے بھٹک گئے تو ان کے لیے تو عذاب ہیں، وہ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہودیوں میں سے اور نصارہ اور صابئین میں سے، یہ تین گروہ اللہ تعالیٰ نے گنائے، یہودی، نصارہ اور صابئین۔ ٹھیک، صابئین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آگ پرست یا یہ ستاروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے متعلق بہت سارے اقوال آئے ہیں، بہرحال ہم یہی یہاں پر نوٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا گیا ان لوگوں میں سے جو صابئین میں سے تھے یا یہودی تھے یا نصارہ تھے، ان میں سے جنہوں نے ایمان لایا، ان کا ایمان رائے گاں نہیں ہوگا، ان کا ایمان لانا ضائع نہیں ہوگا، سگیس نے رائے گاں تو ضائع کی۔ تو یہ یہاں پر کہا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے اور صابئین میں سے، جنہوں نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور شرط یہ لگائی کہ انہوں نے اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے سامنے، رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں خدا اس نزدیک سی پسندیدہ یس شخص کیا ہے، جو شخص کیا ہو، ایمان والا ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں، جو اعمال صالحات میں اپنے آپ کو لگائے، جو اچھے کام کرے، جو برے کاموں سے دور رہے، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے۔ اسی کی بشارت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اسی کی بشارت یہاں پر بھی آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ اللہ کے یہاں بڑا اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرن ات اجرس مز اشت شامل حال نے ہم سے کہا کہ بہت گئیس ایک دو شوق سان بانگ پرنے، تتہ وچ میں ایک نفرن ات پٲٹھۍ دول سو پناہ 5 وقت تہجد پران سہ نماز، دوٚپُن فلٲنی شخص بہٕ زانن سہ، دوٚپُن سہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ ژاو سہ نہٕ بہٕ مسجد منٛز کِہیٖنۍ، تقریباً 15 ؤری گٔمٕتۍ تٔمِس مسجد منٛز اژنَسٕے۔ وجہ کیا بنا؟ اس کو کسی کافر نے روکا تھا، سو روکا کس کافرن، سو روک ایک تہجد گزارن۔ معاشرے میں ایک اس کو میں یہ کہوں گا ایک بیماری ہے، وہ یہ ہے، لوگوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اگر کوئی انسان غلط تھا، سپوز مثال کے طور پر کوئی انسان شرابی تھا، بے نمازی تھا، ٹھیک، اچانک وہ اگر مسجد میں آ جاتا ہے صاف پاک بن کر اور صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو تاکتے ہیں، لوگ اس کو جانکتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ارے ستیاؤ کا نماز پڑھنے، آپ بھی نماز کے لیے آئے، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ آپ تو یہ تو ایک بات ہوئی، یہ تو مذاق میں کہتے ہیں، لیکن آپس میں جب لوگ ملتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، یہ کیا نماز پڑھ، یہ کیا نماز پڑھے گا، یہ تو کل تک چوری کرتا تھا، یہ تو کل تک خدا بچائے خدا کرے، یہ تو زانی تھا، یہ تو شرابی تھا، یہ تو چرس پیتا تھا، یہ فلانی کام کرتا تھا، یہ زنمر کام کرا۔ ارے بھائی، تم ایمان کے اور اللہ کے ٹھیکیدار ہو، تم اللہ اور قرآن کے ٹھیکیدار ہو، تمہیں اللہ نے ٹھیکہ دیا ہے اس چیز کا کہ تم جنت اور جہنم کا فیصلہ کرو۔ اس کم بنائی بکر فیصلہ کہ میں جنتی ہوں، آپ کون ہیں، میں کون، ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس کرو یہ چیز طے کہ یہ فلانی آدمی جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا پتا کس کا خاتمہ کس چیز پر ہو۔ جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے، اللہ جس کو چاہے گا جنت میں پہنچائے گا، اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں پہنچائے گا۔ بڑے بڑے سرما لوگ،
बड़े बड़े सुरमा लोग, कुछ ऐसे भी शख्सियत ऐसे भी लोग गुजर चुके हैं, इतने लोग जो ईमान वाले थे लेकिन उनका खात्मा कुफ्र पर हो गया। इस बात की ज़रूरत है, माशरे में जो ये वबा है, ये परेशानी है कि हम एक दूसरे को बातें कसते हैं। हाँ, हम कहते हैं भाई देखो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, इसने क्या किया। अब आ रहा है रमज़ान में कोई नमाज पढ़ने के लिए आ गया, चलो अल्लाह ने तौफीक, जुमा के दिन कोई आ गया, तो अब मैं कह रहा हूँ ओहो मुबारक हसाशी, मुबारक हसाशी सकपर खाओ नहीं पर योर आब डुलात रहा है। कश्मीरी में ऐसी ऐसी बातें हमारी ज़बान में कही जाती है कि हम मतलब अगर ज़्यादा तूल दिया जाए तो ये इंसान भी सद अन सबीलिल्लाह। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अगर कोई आए, बच्चा आए या कोई नया नमाजी आए जो अभी तक नमाज ना पढ़े, तमिस करो अप्रिशिएट, तमिस करो शाबाशी, हाँ तमिस करो वेलकम, उसको वेलकम कहे, मरहबा कहे, आहलन व सहलन मरहबा कहे, उससे कहे हम माशाअल्लाह तो ये इमानी नमाज माशाअल्लाह, हाँ आप आते ही है नमाज माशाअल्लाह दोई गश्यून, हाँ ये न कि हाय सिकिर बड़ी होने योर बात सिकिर बड़ी और। तो ये चीज़ आप और हम तय नहीं कर सकते हैं, ये कोई आलिम तय नहीं कर सकता है कि किसका खात्मा किस चीज़ पर हो। इस बच्ची का वाक़या ये लिखा जाता है, मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये बच्ची कोई मोबाइल नहीं चलाती थी, अलबत्ता घर में एक मोबाइल था, घर में एक मोबाइल था, उस मोबाइल में स्नैपचैट था, उस स्नैपचैट पर इसने किसी शख्स को, किसी हिंदू लड़के को कुछ नाम भी लिखा था, मुझे भूल गया वो, उसको कुछ मैसेज की। तो फिर कम ही टाइम हुआ कि ये लड़की कल 12 तारीख को उसके साथ उसकी शादी हो गई। यानी उसने अपना धर्म क्या कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। लिहाजा हमें किसी के बारे में ये तय नहीं करना चाहिए ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये हमारा हक नहीं बनता। ये कल अभी 12 तारीख 12 जनवरी को ये मैसेज आई, एक मुफ्ती साहब ने हमारे ग्रुप में डाली, उन्होंने ये लिखा उसमें, मैं आप पढ़ भी सकता हूँ, ये कि ये हम इस बच्ची के घर में गए, खात्मा बिल खैर होना ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, क्या पता है सोन खत्म क्या गए। इसीलिए अल्लाह ताला से हमेशा साबित कदमी यानी इस्लाम पर, ईमान पर हमारा खात्मा हो, इमुगज दुआ करूँ। इस चीज़ का अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमारा खात्मा खैर पर हो। कुछ लोगों को आप ऐसे देखेंगे जो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनका इस्लाम कबूल करना और जो मौरिसी यानी माँ बाप की तरफ से वरासती मुसलमान हो, उनके ईमान में और इनके ईमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह ताला दीन बोझ को जाल अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।